السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت اللہ کی پرنور زیارت کے بعد جب میں واپس لوٹ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے بار بار رب کعبہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ میری زندگی کا اندھیرا دور ہو جائے اور آزمائشوں کا یہ طویل اور تھکا دینے والا سلسلہ اب ختم ہو جائے۔ میں ایک 65 سالہ بوڑھے شخص کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میرا وجود صرف ایک بوجھ بن چکا تھا۔ میں برسوں سے یہ بوجھ اٹھا رہی تھی اور اب میرے اندر مزید سہنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا شوہر خود مجھے اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور خالد گرمی کی شدت کے باوجود تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے، کیونکہ ہم جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا بندوبست نہیں کیا اور پیدل ہی چل پڑے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ خالد 65 سال کی عمر میں بھی کسی چاق و چوبند اور توانا مرد کی طرح تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ہر قدم اٹھانا ایک مشکل مرحلہ بن چکا تھا۔ میرے جسم میں کمزوری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ چلنا دوبر ہو رہا تھا، اور پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اسپتال کے بستر پر پایا تھا، ایک انجان ملک، ایک اجنبی شہر جہاں کی زبان بھی میرے لیے نامانوس تھی۔ میں وہاں تنہا اور بے سہارا بستر پر پڑی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ اس اجنبیت اور تنہائی میں خود کو پا کر میری روح جیسے کانپ اٹھی تھی۔ میں نے ارد گرد موجود نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تقریباً سبھی لوگ عربی زبان بول رہے تھے، جبکہ مجھے عربی کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہی بات میرے لیے مزید پریشانی کا سبب بن گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں، کس سے رابطہ کروں۔ نہ ہی میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نپٹ سکتی۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی کر دے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر خالد مجھے نہ ملا یا وہ اسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے فریاد کروں گی؟ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری تھی، اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی ایک آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی کہ خالد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا، میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر راستے میں گر پڑی۔ شاید گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی برداشت نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اسپتال کیسے پہنچی ہوں اور میرا شوہر خالد کہاں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے نہ ہی کوئی کاغذات۔ میرے کاندھے پہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویزات تھے، وہ بھی اب میرے پاس نہیں ہیں۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی؟ کیسے رابطہ کروں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ عربی ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ خود بھی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کام سے
نکلے ہوں۔ آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، جب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا، اور اگر خالد جب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی۔ وہ یقیناً خالد کو تلاش کر دیتا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی، جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی خالد کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میری ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 22 سال کی تھی، جبکہ وہ 65 سال کا ایک بوڑھا آدمی۔ آج تک میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی، لیکن خالد لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر خالد کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک اسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا، اور میں اس کے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی کوئی خالد کا اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوٹل کا نام تک یاد نہ رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ میرے سامنے ہی اس عربی ڈاکٹر حشام نے اسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً مجھ سے رابطہ کرے، اور پھر مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر خالد کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ وہ عربی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ جب میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور خدا کے آگے پیش ہو گئی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں صرف 15 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا، وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر یقین تھا، بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھوپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ اب وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑا لے، تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھیں، جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلایا ہے۔
وہ لڑکا تو دوڑا چلا آیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی، جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے زین کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جبکہ میں تو خود بھی اس سارے قصے سے ناواقف تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور زین کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی، اور پھپھو کے خالو سسر سے زبردستی میرا نکاح پڑھا دیا۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ابا کے حکم پر 60 سالہ خالد کی دلہن بن گئی۔ زین کی محبت کو دل میں لیے میں خالد کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر مان ہی نہ سکی، اور مانتی بھی کیسے؟ وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔ نہ جانے خالد کو کیا بتایا گیا تھا، اسے لگا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن جب خالد کی اور میری شادی کی رات میں نے اسے اس کے حقوق دینے سے واضح طور پر انکار کیا، تب اسے پتہ چلا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ خالد کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے مجھے ایک شاہانہ زندگی دی تھی۔ وہ تو بس تنہائی کا شکار تھا، اس لیے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھپھو نے نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ مجھے خالد کے گھر کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی ازدواجی تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح خالد سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں زین کی محبت اب بھی باقی تھی، اگرچہ وہ بھی ابا کی طرح مجھے بد کردار مان بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر ایک دفعہ بھی مجھے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے زین سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی۔ وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا، وہ پل بھر میں ہی پرایا ہو گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بالکل کنواری تھی۔ میں نے کبھی خالد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ پھر ایک دن خالد کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور خالد سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں جس طرح خالد سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی ID کارڈ تھا، نہ ہی پاسپورٹ، نہ مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم تھا، نہ ہی یہاں کی زبان آتی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی، اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے گزار دی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی، اور وہ وہیں انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا آئے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہونے لگتی، اس عربی سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہی تسلی دیتا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کر رہا ہے اور جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا پاکستانی حاجیوں میں میرے شوہر کو تلاش کرنا اتنا مشکل کام تھا؟ ایسے ہی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ میری پریشانی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے
اور بہت ہی کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اس اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ مگر سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ عربی ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ میرے شوہر کہاں ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ عربی میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر خالد ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے وہ اور بی ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اسٹور سے اٹھا کر لایا تھا، جو میرا بیگ تھا، جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا۔ تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر ہشام نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ ہی کچھ کاغذات بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں خالد نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ تمہیں رخصت کر دیا۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارے کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے، لیکن میں جان گیا میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں اسپتال میں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر ہشام ایک قابل ڈاکٹر ہے اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر لے، تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے زندگی کے کئی سال ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے، کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر ہشام تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا۔ شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے، تم اس حساب سے آنے والے وقت میں ڈاکٹر ہشام سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے، جس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے اور اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ خالد کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہشام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن خالد انکل جا چکے ہیں اور آپ کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ یہی تو چاہتی تھی کہ میری ایک 65 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا وہ بہت اچانک ہوا تھا۔
اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب حشام نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ گھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ خالد سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ سہی لیکن انسیت ضرور ہو گئی تھی۔ خالد نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور زین کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بھری زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری حشام سے شادی ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم سعودیہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی خالد حشام کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں خالد کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ دوستو بتائیں، کیا آپ نے بھی کبھی خالد جیسے امتحان دیکھے جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا خالد نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ دوستو، اس سبق کا موضوع دلچسپ واقعے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ برائے مہربانی اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید ایسی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔